نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا آغاز اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، جب ہر راستہ بند ہو جائے تو آپ مایوس نہ ہوں، بلکہ یہ ایک آیت اور ایک سورت پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ خود اللہ کی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتایا جائے گا کہ جب آپ اس وظیفے کو شروع ہی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام بڑی بڑی مشکلات دور فرما دے گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ایک بار درود ابراہیمی صدق دل کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود شریف کی کثرت کیا کریں، اور کسی بھی وظیفے اور عمل سے پہلے اگر درود شریف پڑھ لیں تو اس عمل میں اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے۔ کمنٹ باکس میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفتاً ہدیتاً ضرور پیش کیجیے گا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کے بڑے بڑے غم ختم فرما دے گا، بڑی بڑی بیماریاں اور جادو جنات سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ناظرین کرام، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور یہ کتنی برکتوں والی آیت ہے۔ تقریباً قرآن کی ہر سورت سے پہلے یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو بندہ بھی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس آیت کو پڑھے گا، میں اس کے کام میں اس کی مدد ضرور فرماؤں گا اور اسے برکت ضرور عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر! یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ محترم ناظرین، وہ قرآن پاک کی برکتوں والی، رحمتوں والی آیت ہے۔ بس یہ آیت کرنا آپ نے ایسے ہے کہ آپ نے سارا دن یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین کرام، سورۃ الکوثر کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن بہت ہی طاقتور اور بہت ہی پرتاثیر سورت ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ 2 دن کرنا ہے، اور تیسرے دن آپ کو انشاءاللہ اللہ کی مدد پہنچ جائے گی، اور آپ کی جو بھی مشکلات، پریشانیاں، حاجات ہیں انشاءاللہ وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر اس آیت کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس آیت میں 2 اللہ تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام ہیں، یا رحمانو اور یا رحیمو، کہ جو بندہ ان کو پڑھتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، پھر اس بندے کی بڑی بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس بندے کے بڑے بڑے غم اللہ دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، بڑے لوگوں نے اس آیت کا وظیفہ کیا ہے۔ کسی نے بتایا کہ اسے پڑھا تو اللہ نے اسے دشمنوں سے نجات دی، کسی نے بتایا کہ اس آیت کو پڑھا تو اللہ نے بڑی بڑی بیماریاں ختم کر دیں، کسی نے بتایا کہ میں نے رزق کے لیے پڑھا تو اللہ نے ایسا حلال رزق ایسے ایسے ذرائع سے عطا فرمایا کہ میری سوچ میں بھی نہ تھا، کسی نے بتایا کہ رشتوں کے لیے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے شادی کے مسئلے حل کر دیے، اولاد کے لیے پڑھا تو اللہ نے بڑا فضل کیا اور بڑے نصیبوں والی اولاد عطا کی۔ ناظرین کرام، دنیا کے کسی کام کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد آپ سارا دن کرتے رہیے، لیکن جہاں تک اس وظیفے کا تعلق ہے تو انشاءاللہ صرف 2 دن کا یہ وظیفہ کرنے سے اس کے اثرات دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو آپ کے لیے آسان کر دے گا اور آپ کی دعاؤں کو پورا فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام بھی لازمی کیجیے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ کسی کی نماز بازار میں یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے درجوں میں کچھ اوپر 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ جب ایک شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آتا ہے، نماز کے سوا کوئی اور چیز اسے لے جانے کا باعث نہیں بنتی، تو جو بھی وہ قدم اٹھاتا ہے اس سے ایک درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے یا اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور جب تک ایک شخص اپنے اس مصلی پر بیٹھا رہتا ہے جس پر اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعائیں یوں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور ناظرین، یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ وضو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جتنی دیر تک بھی آدمی نماز کی وجہ سے رکا رہتا ہے وہ سب نماز میں ہی شمار ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرآن دازی کرنی پڑتی تو وہ قرآن دازی بھی کرتے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ نماز سویرے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی کتنی فضیلتیں ہیں تو اگر گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑتا تو بھی آتے۔ سبحان اللہ ناظرین، کیا فضیلت ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی کہ اے اللہ اس کامل پکار کے رب اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ضروری ہوگی۔ محترم ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات ایک صحابی مسجد میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد نماز کے آخری حصے کی فضیلت تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع میں ہی پڑھ لیتے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ وظیفہ کیجئے اور اللہ سے اپنی مشکلات حل کروائیے، اپنی بڑی بڑی حاجات پوری کروائیے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم بھی ان خیر کی دعائیں مانگتے ہیں، ان میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما۔ اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان شرور سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔